پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں ایک بھرپور احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو بتائیں ناظرین کہ ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 1 درجن سے زائد ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور دیگر جو ہائی آفیشلز ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 900 وفود اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کانفرنس کے دوران تقریباً 200 انٹرنیشنل میڈیا ارکان بھی موجود ہوں گے، جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں ایک اور چڑھائی جو ہے وہ قابل مذمت عمل ہے۔ ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی کے اشارے یا پھر کھلم کھلا ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ایجنڈا کیا ہے؟ سوالات اٹھ گئے۔ پی ٹی آئی کی 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ باقی جو ہے وہ سارے شہروں میں احتجاج جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن 15 اکتوبر کو جو ہے وہ بھرپور ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد میں شہر اقتدار میں بہت سارے وفود جو ہیں وہ موجود ہیں اور ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کی میزبانی ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کو نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر راشد ولی صاحب۔ مزید جو ہے ان حوالے سے ان سے اس کے بارے میں تجزیہ لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بار پھر بھرپور احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ دیکھیے، یہ تو بالکل کوئی بھی پارٹی چاہے وہ جتنی بھی اگریوڈ ہو اور وہ مین اسٹریم پارٹی ہو، اس میں پالیٹکس کرنا ہو، تو نیشنل انٹرسٹ میں اس کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ عین اس وقت جب وہ 9 ممالک کے سربراہ بھی، اس کے فارن منسٹرز بھی، ان کا سٹاف بھی اور دنیا کی تمام نگاہیں آپ کے دارالخلافے پہ مرکوز ہوں، اور اس وقت آپ اس قسم کا وہ ڈی چوک میں احتجاج، تو میں اس کو احتجاج کا نام تو وہ لیتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاج تو نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے وہ احتجاج میں 150 جو افغانی پکڑے گئے وائلنس کے لیے جو لائے گئے تھے، تو ان کا انٹینشن وہ اس قسم کا پرامن احتجاج تو کسی صورت نہیں ہوتا، اور اس وقت جب آپ کی سیکیورٹی کے خدشات آپ کے ملک پہ بہت ہیں، آپ اس کو 200% سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی پارٹی اگر یہ کرے گی تو پھر اس کی انٹینشن بڑی کلیئر ہیں کہ ان کو نیشنل انٹرسٹ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب یہ بار بار اس قسم کی کالز یہ کیسے دی جا رہی ہیں، جبکہ پہلے انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے بڑا کلیئر کہ ہم نے ایس سی او کی یہ جو آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے دوران کسی قسم کا مداخلت احتجاج ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نیشنل انٹرسٹ سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ ان کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اٹس آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ دیٹ۔ اس کے بعد یہ سٹاف تبدیل کرنا، اس کی کال دینا، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کی جو ڈوریں ہیں وہ باہر سے کہیں سے ہلائی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی محب وطن، کوئی جو ایسی پارٹی جس کو سنجیدہ ہو، مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتی ہو، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس وقت میں احتجاج تو کجا، وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سے بھی گریز کرنا چاہیے اس وقت۔ اور آپ کے سامنے جو ہمارے پڑوسی ملک کی مثال ہے، ان کے بہت سے مسائل تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے دلی کو ورچولی کرفیو جیسی سچویشن میں انہوں نے ڈال کے، بلکہ وہاں سے تو انہوں نے لوگوں کو ڈی پاپولیٹ بھی کر دیا تھا۔ تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور صرف سیکورٹی کے لیے کچھ اس کو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے اب اگر کہیں سے بھی کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کالز کون دے رہا ہے اس قسم کے احتجاج کی، اور جہاں سے بھی اگر یہ ان کی لیڈرشپ سے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو لیڈرشپ کو انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا لارج نیشنل انٹرسٹ کہ یہ کس کے جو انٹرسٹ ہے اس کو یہ سرو کر رہا ہے، اس قسم کا ایٹیچیوڈ، اور کس کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو وہ 2+2=4 اگر آپ کریں تو وہ سارا آپ کے سامنے ہے سینیریو کہ یہ اگر پاکستان کی صبح کی ہوئی کسی بھی اینڈ سے، تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، کل
یہ آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، کل کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہوگی، مگر پاکستان تو یہی ہے نا. اور پاکستان کی یہ بڑے امپورٹنٹ مارکرز ہوتے ہیں، ایسے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو فائدہ اپنے ملک کا لینے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. وہاں سے کوئی پازیٹیو ایسی چیز ہو جس میں پاکستان دفاعی کی تجزیہ بہتری کار ہو. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ.